بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس کیلی گرافک ویڈیو کے ذریعے فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا تیسرا حصہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ کیلی گرافی دیکھتے رہیں اور واقعات بھی سنتے رہیں۔ صلاح الدین ایوبی وزیر اعظم کی حیثیت سے کامیاب و کامران منتظم ثابت ہوا۔ اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر خلیفہ غازد بیمار پڑا۔ چند روز بیمار رہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ غازد کی موت کے بعد خلافت کا کوئی بڑا دعویدار سامنے نہ آیا۔ ایک دو افراد نے خلافت سنبھالنے کی معمولی کوششیں کیں، جنہیں صلاح الدین ایوبی نے دبا دیا۔ مصر کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ فاطمی خلافت کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ صلاح الدین ایوبی حکمران بنا اور ایوبی حکومت کا دور شروع ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکمران مصر بننے کے بعد خلیفہ بغداد اور نور الدین محمود کے ناموں کا خطبہ جاری کرا دیا۔ صلاح الدین ایوبی بے غرض انسان تھا۔ اس کے دل میں دولت اور مال و جاہ کی مطلق ہوس نہ تھی۔ فاطمی خلافت نے ورثے میں کثیر دولت چھوڑی تھی۔ خلافت کے خزانے ہیروں اور جواہرات سے بھرے پڑے تھے۔ یہ سب اب صلاح الدین کو ورثے میں ملے تھے، لیکن اس کی بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ ان خزانوں کے مال و جواہر سے اس نے اپنے لیے کچھ بھی نہ لیا۔ کچھ چیزیں سلطان نور الدین محمود کی خدمت میں روانہ کر دیں، کچھ اپنے وفادار ساتھیوں میں تقسیم کر کے باقی جو بچا اسے بیچ کر سب کچھ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کا مصر کا حکمران بننا عیسائیوں کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ عیسائی مصر پر اپنا قبضہ دیکھنا چاہتے تھے، جبکہ اب وہاں صلاح الدین ایوبی حکمران بنا تھا، اور پھر صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین محمود میں جو گہرے مراسم تھے وہ بھی عیسائیوں کو بہت کھٹک رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین محمود کا اتحاد عیسائی اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ وہ سوچتے اگر یہ اتحاد مضبوط اور مستحکم ہو گیا تو دونوں مل کر بیت المقدس کی عیسائی مقبوضہ ریاست پر حملہ کر دیں گے۔ مصر پر پرانا قبضہ عیسائیوں کے لیے ضروری تھا۔ عیسائی ایک بار پھر جمع ہونے لگے۔ عیسائی ملکوں میں نام و پیام کا سلسلہ جاری ہوا۔ مصر کو ختم کرنے کے لیے منصوبے بننے لگے۔ اسپین اور سسلی کی عیسائی حکومتوں نے زبردست مدد روانہ کی، اور یوں فرنگی فوجیں بڑے غرور اور تکبر سے میدان میں آئیں۔ عیسائی فوجوں نے مصر پر حملہ کر کے ریاض کا محاصرہ کر لیا۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس کی قیادت صلاح الدین ایوبی نے کی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ماہر حرب اور نامور شجاع اور جرنیل چچا شیرکو کے ساتھ مارکوں میں شریک ہوا تھا۔ اس مارکے میں صلاح الدین ایوبی کے جوہر کھلے۔ اس نے عیسائی فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سلطان نور الدین محمود اس کی مدد کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود نے فوجی کمک کا سلسلہ جاری کر دیا تاکہ صلاح الدین ایوبی کو لشکر کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی قوت کو توڑنے کے لیے اس نے عیسائیوں کے شامی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ عیسائیوں کی حالت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف صلاح الدین ایوبی مقابلے میں انہیں نیچا دکھا رہا تھا، اور دوسری طرف انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ سلطان نور الدین محمود کے حملے کی وجہ سے
ان کے شامی علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہو جائے۔ عیسائیوں کی تمام فوجی برتری اور غرور دھرے کا دھرا رہ گیا۔ انہیں مجبور ہو کر محاصرہ اٹھانا پڑا اور واپس جانا پڑا۔ اس فتح کی اپنی اہمیت تھی اور اس کی اپنی معنویت بھی تھی۔ اس فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر قیادت فعال ہو اور مسلمانوں میں اتفاق ہو تو پھر ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ سلطان نور الدین محمود اور صلاح الدین ایوبی کے گہرے تعلقات جہاں عیسائیوں کی نگاہ میں کھٹکتے تھے، وہاں مسلمان طالع آزما امیروں کو بھی یہ دوستی اور اتحاد بالکل پسند نہ تھا، کیونکہ اس طرح ان کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب سے عروج کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی تھیں، اپنے آپ کو کبھی خود مختار حکمران نہ سمجھا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو سلطان نور الدین محمود کا ماتحت اور نائب سمجھتا تھا۔ شیر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے مشیر ہر دور میں اپنے کرشمے دکھاتے رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے بعض مشیروں نے بھی اسے اٹھتے بیٹھتے یہ باور کرانے کی کوشش شروع کر دی سلطان نور الدین محمود کے ارادے اچھے نہیں، وہ مصر پر حملہ کرنے کی خفیہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ جب یہ بات بار بار صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں ڈالی گئی تو اس کے دل میں یہ بات راسخ ہونے لگی۔ وہ بھی اپنی تمام تر بے مثل خوبیوں کے باوجود صلاح الدین ایوبی ابھی نوجوان تھا اور وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سلطان نور الدین محمود کے دورے میں افواہوں پر یقین کرنے لگا۔ مشیروں کی سازشیں اور افواہیں رنگ لانے لگیں۔ سلطان نور الدین محمود نے سندھ میں قلعہ کرک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ قلعہ مصر کی سرحد پر واقع تھا اور عیسائیوں کا ایک اہم قلعہ تھا۔ نور الدین محمود نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا کہ وہ اس مہم میں شریک ہو اور کرک پہنچ جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے مشیروں نے اس کے کان پھر بھرنے شروع کر دیے اور کرک کی مہم میں شریک ہونے سے روک دیا۔ دلیل یہ دی گئی کہ یہ قلعہ شام اور مصر کے درمیان واقع ہے، اگر وہاں سے عیسائی ہٹا دیے گئے تو پھر سلطان نور الدین محمود بڑھ کر مصر پر آسانی سے قبضہ کر لے گا۔ مشیروں نے یہ بات تو غلط کی تھی، لیکن محل وقوع کے اعتبار سے قلعہ کرک کو یہی حیثیت حاصل تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین محمود کو پیغام بھیجا کہ مصر میں اندرونی خلفشار بڑھ رہا ہے، اس لیے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ سلطان نور الدین محمود کو صلاح الدین ایوبی کے اس جواب سے بہت صدمہ ہوا۔ اس کے مشیروں نے بھی اسے ورغلایا اور سلطان نور الدین محمود یہ سمجھنے لگا کہ صلاح الدین ایوبی نے دراصل بہانے بنا کر اس کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نور الدین محمود نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مصر پر حملہ کرے گا۔ یہ اطلاع صلاح الدین ایوبی تک پہنچی۔ بدخواہ مشیروں نے اسے مزید ہوا دی۔ صلاح الدین ایوبی نے مجلس مشاورت طلب کی، جس میں سلطنت کے تمام امراء، وزراء اور اس کے عزیز و اقارب جمع ہوئے۔ طویل مباحثے کے بعد سب نے یہ مشورہ دیا کہ اگر سلطان نور الدین محمود
مصر پر حملہ کرے تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب بوڑھے ہو چکے تھے اور اس مجلس مشاورت میں موجود تھے۔ وہ درباریوں کی باتیں خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب یہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا، نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے صلاح الدین ایوبی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تمہارا باپ ہوں، کیا مجھ سے بڑھ کر کوئی تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ میری بات کان کھول کر سن لو۔ سلطان نور الدین محمود کو دیکھتے ہی اس کے قدموں کو بوسہ دوں گا، بلکہ اگر سلطان نور الدین محمود نے تمہاری گردن مارنے کا حکم دیا تو میں اس حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا، یہ سب لوگ جو اس وقت تمہیں بڑھ بڑھ کر مشورے دے رہے ہیں، سلطان نور الدین محمود کو دیکھتے ہی اس کے سامنے موم بن جائیں گے۔ سنو، یہ ملک سلطان نور الدین محمود کا ہے، تم اس کی طرف سے یہاں حاکم مقرر کیے گئے ہو۔ اگر وہ تمہیں اس عہدے سے ہٹانا چاہے تو اس کو تمہارے خلاف فوج کشی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حکم دے کر تمہیں اس عہدے سے ہٹا سکتا ہے۔ نجم الدین ایوب نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے تمام دربار سے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم سب سلطان کے بندے ہیں، اسے ہم پر پورا اختیار ہے، اس کا فیصلہ ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ جب سب چلے گئے تو بوڑھے تجربہ کار نجم الدین ایوب نے اپنے بیٹے سے کہا، تم ابھی نا تجربہ کار ہو، تمہیں احساس ہی نہیں کہ اگر سلطان نور الدین محمود کو یہ خبر ہو جاتی کہ تم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو تو پھر وہ ہر قیمت پر تم پر حملہ کرتا۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتا تو تمہارے ان امراء میں سے ایک بھی تمہارے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، بلکہ سب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے۔ سنو، میں نے سب کچھ جان بوجھ کر دربار میں سب کے سامنے کہا ہے، کیونکہ دربار میں کہے جانے والے ایک ایک لفظ کی مخبری سلطان نور الدین محمود کے پاس ہوگی۔ اب تم فوراً سلطان نور الدین محمود کے نام ایک درخواست لکھو کہ حضور اگر آپ مجھے معزول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے، اپنے کسی خادم کو بھیج کر میری گردن مار دیجئے، میری جان حاضر ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے تجربہ کار باپ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک مراسلہ سلطان نور الدین محمود کی خدمت میں روانہ کر دیا، لیکن اس مراسلے سے پہلے ہی دربار میں ہونے والی ہر بات سلطان تک پہنچ چکی تھی اور اس نے مصر پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان نور الدین محمود اور صلاح الدین ایوبی کے دلوں میں دوسروں کی لگائی بجھائی سے جو کدورت پیدا ہوئی تھی وہ بہت جلد دور ہو گئی، ان کے تعلقات پھر سے مستحکم ہو گئے، غلط فہمی ختم ہوئی تو پھر سے اعتماد بحال ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین محمود کی اجازت سے اپنے بھائی توران شاہ کو یمن کی مہم پر بھیجا، جس نے یمن فتح کر لیا۔ انہی دنوں سلطان نور الدین محمود نے وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ملک الصالح دمشق کے تخت پر بٹھا دیا گیا، جس کی عمر صرف 11 برس تھی۔ اپنے مربی اور سلطان نور الدین محمود کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے فوراً ملک الصالح کو تحائف بھیجے اور تعزیت کا پیغام بھی۔ اس کے علاوہ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے اس نے اپنے علاقے میں ملک الصالح کے نام کا خطبہ جاری کرا دیا اور درخواست کی کہ اس کے لائق کوئی خدمت ہو تو اسے یاد کیا جائے، وہ وفادار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ملک الصالح کم عمر تھا اور اس کے مفاد پرست امراء اور درباری اسے کٹ پتلی بنا کر اپنے اپنے مفادات کے لیے
کشمکش میں مصروف تھے۔ ان خود غرضوں کو نہ اپنے نئے والی سے ہمدردی تھی، نہ ہی ملک و قوم سے۔ بادشاہ کی کم عمری سے فائدہ اٹھا کر ہر شخص اپنا اپنا مفاد پورا کر رہا تھا۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سازشیں ہو رہی تھیں۔ بڑے بڑے فیصلے عمرا خود ہی کرنے لگے۔ بیچارے کم عمر بچے کو علم ہی نہ ہو پاتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ مصر میں مرحوم سلطان نور الدین محمود کے بھتیجے سلطان سیف الدین غازی کی حکومت تھی۔ اس کے چچا کی آنکھ بند ہوئی تو اس نے جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ چونکہ اسے بھی خطرہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس بدعنوانی پر قدم اٹھائے گا، اس لیے اس نے عیسائیوں سے روابط بڑھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدد لینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دمشق کے عمرا بھی اپنی اپنی غرض کے بندے تھے۔ بادشاہ ملک الصالح کمسن تھا۔ ایک طرف سلطان سیف الدین غازی دمشق پر قبضہ کرنے کا خواہاں تھا اور دوسری طرف انہیں صلاح الدین ایوبی کا ڈر تھا کہ وہ انہیں تادیر من مانیاں کرنے نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنی خود غرضی اور عافیت کے تحت یہی فیصلہ کیا کہ وہ بھی عیسائیوں کو دوست بنائیں۔ ان عمرا میں ایک سعد الدین گمتگین تھا۔ اس نے جوڑ توڑ اور سازشوں سے دوسرے عمرا کو نیچا دکھا کر سلطنت کے تمام معاملات پر حاوی ہو گیا اور اپنی منمانی کرنے لگا۔ جو عمرا اس کشمکش میں زیر ہوئے تھے وہ صلاح الدین ایوبی کی طرف جھکنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسے کردار کا مالک تھا جس کی تعریف اپنے تو کیا پرائے بھی کرتے ہیں۔ وہ بے غرض تھا، اسے ملک گیری کی ہوس نہیں تھی۔ اس نے کبھی اپنے ہمسایوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان کے علاقے غصب نہ کیے تھے۔ اس کی بردباری اور تحمل کا یہ عالم تھا کہ اس نے اس وقت تک کسی معاملے میں مداخلت کرنے سے گریز کیا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو گیا کہ اگر اب بھی اس نے مداخلت نہ کی اور غفلت سے کام لیا تو پھر مسلمان اور اسلام خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سلطنت پارا پارا ہونے والی تھی جسے سلطان عماد الدین زنگی اور سلطان نور الدین محمود نے بڑی جانفشانی سے قائم کیا تھا، جو عیسائیوں کی نگاہوں میں کھٹک رہی تھی۔ اس سلطنت کو اگر کوئی نقصان پہنچ جاتا تو پھر عیسائیوں کو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے اور نقصان پہنچانے کا ایک زبردست موقع مل جاتا۔ جب تک دمشق کے معاملات میں سنگینی نہ آئی صلاح الدین ایوبی خاموش رہا۔ جب سیف الدین غازی نے ملک الصالح سے جزیرے کا علاقہ چھین لیا تو وہ بہت ناراض اور برہم ہوا۔ اس نے دمشق کے عمرا کے نام پیغام بھیجا کہ وہ سلطنت کو بیرونی خطروں سے بچانے کے لیے اپنے جھگڑے ختم کر کے متحد ہو جائیں، ورنہ اسے بادشاہ اور سلطنت کے تحفظ کے لیے خود دمشق آنا پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بے ضمیر اور خود غرض عمرا اس وارننگ سے سمجھ جاتے، اپنے اختلاف ختم کر کے سلطنت کے استحکام کی فکر کرتے، لیکن خود غرضی نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا پیغام ملا تو امیر گمتگین نے کم عمر بادشاہ کو ساتھ لیا اور حلب چلا گیا۔ دمشق اب بے سہارا اور تنہا تھا۔ فرنگی عیسائی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے تاخیر کیے بغیر دمشق پر حملہ کر کے محاصرہ کر لیا۔ اہل دمشق میں سے کون تھا جو ان کا مقابلہ کرتا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دمشق کے لوگوں نے بھاری تاوان دے کر عیسائیوں سے نجات حاصل کی۔ گمتگین کی خود غرضیانہ حرکت اور عیسائیوں کے ہاتھوں اس ذلت نے دمشق کے عمرا کو مجبور کر دیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے مدد طلب کریں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً دمشق پہنچ کر دمشق پر قبضہ کر لیں۔ صلاح الدین ایوبی صرف 700 سواروں کے ساتھ دمشق پہنچا
شہر کے لوگوں نے اس کے لیے دروازے کھول دیے۔ صلاح الدین ایوبی سلطان تھا، وقت کا ایک خود مختار حکمران، لیکن وہ اتنا بے نفس، بے غرض اور اصول پسند تھا کہ جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کے باوجود وہ اپنے آقا کے محل میں نہیں گیا، بلکہ اس مکان میں رہائش اختیار کی جہاں کبھی اس کا والد نجم الدین ایوب رہا کرتا تھا۔ دمشق سے صلاح الدین ایوبی نے کم عمر بادشاہ کو ایک مراسلہ روانہ کیا، جس میں اس نے لکھا کہ میں دمشق میں صرف 1-2 روز کے لیے آیا ہوں کہ آپ کا تحفظ کر سکوں اور سلطنت کو تباہ ہونے سے بچا سکوں۔ اس خط کے جواب میں امیر گمتگین نے بادشاہ کی طرف سے صلاح الدین ایوبی کو احسان فراموش کہا اور حکم کی نافرمانی کا مجرم قرار دے دیا۔ صلاح الدین ایوبی کا وہی رد عمل ہوا جو کسی باغیرت انسان کو ہو سکتا ہے۔ اس نے حلب کا رخ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور بادشاہ سے خود ملاقات کر کے اسے بتائے کہ اس کے بارے میں دشمن غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تاریخ کا یہ ایک اور ایسا واقعہ ہے جو بہت دلچسپ بھی ہے اور انوکھا بھی۔ امیر گمتگین نے بادشاہ کو یقین دلا دیا کہ حلب کی طرف صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی اس کی بدنیتی پر مبنی ہے اور وہ بادشاہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ نو عمر بادشاہ ملک الصالح گھوڑے پر سوار بازار میں نکل آیا۔ شور مچا کر لوگوں کو اپنے باپ کے احسان دلاتے ہوئے اپیل کی کہ احسان فراموش صلاح الدین ایوبی سے مجھے نجات دلاؤ جو شہر پر حملہ کرنے آیا ہے۔ حلب کے شہری صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ صلاح الدین نے انہیں یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ وہ یہاں جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ بادشاہ سے ملاقات کر کے غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی کسی نے نہ سنی۔ تو اس نے کہا اگر تمہاری مرضی یہی ہے کہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ حلب کے شہریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی روک دی، لیکن زیادہ دیر وہ اس کامیابی کو برقرار نہ رکھ سکے اور پسپا ہو کر شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ حلب کے اس محاصرے کے زمانے میں ہی صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں اسماعیلی فرقے کے خفیہ اڈوں کو ختم کر کے شر پسندوں کا صفایا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اسماعیلی اس کے دشمن بن گئے تھے۔ گمتگین کو محاصرے کے دوران جلدی معلوم ہو گیا کہ تا دیر مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے سلطان کے پرانے دشمنوں اور باغیوں سے رابطہ کر کے انہیں سلطان کو قتل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن سلطان کو کوئی گزند نہ پہنچا اور حملہ آوروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ ملک الصالح کم سن بادشاہ کے اتالیق نے سلطان کے خلاف عیسائیوں اور موصل کے ایک اتابک حکمران سیف الدین غازی سے مدد طلب کی۔ عیسائیوں کو تو ایسے مواقع کی تلاش رہتی تھی۔ انہوں نے حمص پر حملہ کر دیا۔ حمص کو بچانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو حلب سے جانا پڑا۔ اس کے حمص پہنچتے ہی عیسائی بھاگ نکلے۔ سلطان نے اسی مہم کے زمانے میں لال بگ پر بھی قبضہ کر کے اپنی برتری کا سکہ جما دیا۔ بال بک پر بھی قبضہ کر کے اپنی برتری کا سکہ جما دیا۔ سیف الدین غازی کو بھی اب صلاح الدین ایوبی کی طرف سے سخت خطرہ لاحق ہوا۔ اس نے اپنے بھائی عز الدین کو فوج دے کر ملک الصالح کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی طرح بھی اتابک سلطنت کے خاتمے کا حامی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر ملک الصالح کو مراسلہ بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں حمص، حمات اور بالبک چھوڑ دیتا ہوں، تاہم مصر اور دمشق پر حکومت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔
سلطان کی صلح پسندانہ اور فیاضانہ پیشکش کو ٹھکرا دیا گیا۔ سیف الدین غازی نے کہلوایا کہ ہمارے سارے علاقے واپس کر دو، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ عیسائیوں کے مقابلے کے لیے سلطان کا دمشق پر قبضہ رکھنا ضروری تھا، اس لیے اسے مجبوراً سیف الدین غازی کے بھائی عزا الدین کے مقابلے پر آنا پڑا۔ سلطان نے اسے زبردست شکست دی اور حلب کا محاصرہ کر لیا۔ اب اتابکوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود صلح کی درخواست کریں۔ بہرحال فریقین میں اس شرط پر صلح ہو گئی کہ شام کے جن علاقوں پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہے وہ اب اس کے پاس رہیں گے، لیکن وہ اتابکی علاقوں کی طرف مزید پیش قدمی نہیں کرے گا۔ اس صلح کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی اتابکوں کی بالادستی ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ سیف الدین غازی نے صلح نیک نیتی سے نہ کی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے پھر صلاح الدین ایوبی کے خلاف فوج لا کھڑی کی۔ سلطان نے اسے شکست دی اور سیف الدین غازی کے بہت سے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سلطان نے تیسری بار حلب کا محاصرہ کیا۔ حلب والوں نے فوراً صلح کی درخواست پیش کر دی۔ ایک بار پھر حلب والوں کے سر جھک گئے۔ ان فتوحات میں سلطان نے سیف الدین غازی کا قلعہ اعزاز بڑی جانفشانی سے حاصل کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بے نفس اور فیاضی کی اس سے بہتر مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ وہ اعزاز کا قلعہ فتح کرنے کے بعد اسی قلعے میں مقیم تھا۔ ایک چھوٹی سی باپردہ ترک لڑکی اس کے پاس آئی۔ اس نے بتایا وہ سلطان نور الدین محمود کی بیٹی ہے۔ سلطان نے اس کا زبردست استقبال کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ سلطان نور الدین محمود کی بیٹی کی کیا خدمت کر سکتا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، مجھے اعزاز کا قلعہ دے دیجئے۔ سلطان ایوبی نے بلا پس و پیش وہ قلعہ اسے دے دیا اور قیمتی تحائف سے بھی نوازا۔ باطنی فرقے کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جان کے درپے ہو چکے تھے۔ ان کی سرگرمیاں بہت خطرناک صورت اختیار کر چکی تھیں۔ انہوں نے دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی جان لینے کی کوشش کی، جس میں وہ پھر ناکام ہوئے۔ سلطان صلاح الدین کی زندگی بال بال بچی تھی۔ قاتل گرفتار ہوئے اور ان کے سر اڑا دیے گئے۔ باغیوں کی مجرمانہ سرگرمیوں کو ختم کرنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ باغی ہر شعبے میں خفیہ طور پر موجود تھے۔ فوج میں بھی ان کی موجودگی کے شواہد ملے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلا کام یہ کیا کہ پوری فوج کو قطار اندر قطار کھڑا کیا۔ ایک ایک سپاہی کا معائنہ ہوا۔ جس سپاہی کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ ہوا اسے فوراً فوج سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد سلطان نے باطنیوں کے خفیہ اڈوں کو ختم کرنے کے لیے فوج کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر پہاڑی سلسلوں میں روانہ کیا جہاں باغیوں کی خفیہ پناہ گاہیں تھیں۔ اس وقت شیخ الجبل رکن الدین تھا جو ایک پہاڑی قلعے میں رہتا تھا۔ اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جسے کبھی کسی نے قلعے کی چار دیواری سے باہر نکلتے، کھاتے پیتے اور سوتے تک نہیں دیکھا۔ رات کو اس پر تمام عالم کے راز کھل جاتے ہیں۔ اس کے فدائی اس میں خدا کا جلوہ دیکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے شیخ الجبل کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کوئی ایک ہفتہ جاری رہا۔ شیخ نے سلطان سے معافی مانگی اور یہ معاہدہ کیا کہ باطنی آئندہ سلطان کو کبھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں گے۔ اس دلاسے اور عہد کے بعد سلطان نے محاصرہ اٹھا لیا اور باطنی بھی اپنے عہد پر قائم رہے۔ 1181 میں اتابک سلطان ملک الصالح کا انتقال ہو گیا۔ وہ 11 برس کی عمر میں بادشاہ بنا اور 19 برس کی عمر میں اس دنیا سے اٹھ گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کی حکومت کا وارث اس کا چچا زاد بھائی عزا الدین بنا، جو اپنے باپ سیف الدین غازی کی جگہ موصل کا حکمران بن چکا تھا۔ عزا الدین نے اپنے بھائی عماد الدین کا حلب کا علاقہ دے کر اس سے سنجر کا علاقہ لے لیا۔ عماد الدین نے سلطان
صلاح الدین ایوبی کی اطاعت قبول کر لی اور کچھ عرصے کے بعد حلب اپنے بھائی کو دینے کی بجائے سلطان کے حوالے کر دیا۔ وقت گزرنے پر موصل بھی ایوبی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 1182 عیسوی میں مغربی دنیا کے تمام مسلمان حکمران صلاح الدین ایوبی کی برتری اور حاکمیت تسلیم کر چکے تھے۔ چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت کی اندرونی حالت اور اس کے امور کو مستحکم کر دیا تھا، اندرونی خطروں کو ختم کر کے وہ مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اب اس نے اپنی ساری قوت اور صلاحیتوں کو اپنی زندگی کے ان دو بڑے مقاصد کے لیے وقف کر دیا۔ سلطان کی اس زمانے میں عیسائیوں سے ایک بار جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، لیکن حالات کا تقاضا یہ تھا کہ ابھی بڑی لڑائی نہ چھیڑی جائے، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عارضی طور پر بیت المقدس کے بادشاہ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا، جو عارضی نوعیت کا تھا، اور سلطان اس دوران اپنی فوج کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں مصروف ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس معاہدے پر عمل کیا، لیکن عیسائی چھیڑخانی سے باز نہ آئے۔ مختلف علاقوں سے خبریں آتی تھیں کہ مسلمانوں کو نہ صرف تنگ کیا جا رہا ہے بلکہ ان پر ظلم و تشدد بھی ہو رہا ہے۔ سلطان تحمل سے ان شکایات کو برداشت کرتا چلا گیا۔ ایک انگریز مصنف میکاؤ نے کہا ہے، فرنگیوں میں سب سے بڑا فتنہ پرداز شخص ریجنالڈ تھا، عرب اسے پرنس ارتاد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلم دشمنی میں وہ انتہا تک پہنچ گیا تھا۔ وہ فطرتاً شر پسند انسان تھا۔ مشہور مورخ لین پول کی نگاہ میں وہ ایک قذاق اور مکار انسان تھا، قول اور زبان کا جھوٹا، وعدہ شکن اور انتہا درجے کا ظالم اور بد عہد۔ ریجنالڈ نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے خاص طرح کے جہاز تیار کرائے، یہ ایسے جہاز تھے جس کے ٹکڑے الگ کر کے انہیں دوبارہ جوڑا جا سکتا تھا۔ ان ٹکڑوں کو وہ اپنے قلعہ کرک سے عقبہ کے ساحل تک لے جانے میں کامیاب ہوا، وہاں انہیں جوڑ کر جہازوں کا ایک بیڑا تیار کر لیا۔ 2 جہازوں کے ذریعے اس نے بندرگاہ ایلا کا راستہ بند کر دیا۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ملی تو وہ ریجنالڈ کے تعاقب میں نکلے۔ اسلامی بیڑے کا امیر البحر ٹوٹو تھا، جس نے آتے ہی ایلا کا راستہ کھول کر اپنی فوج کو بندرگاہ الجورا تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ریجنالڈ نے اس بندرگاہ سے مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسلامی فوج وہاں پہنچی تو فرنگیوں کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جان بچانے کے لیے جہازوں سے اتر کر پہاڑوں کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ایک ایک کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ ٹوٹو نے کسی کو بھی جان کی امان نہ دی، پھر بھی ایک شخص بچ نکلا جو ریجنالڈ تھا۔ کرک واپس پہنچ کر اس نے پھر طاقت جمع کی اور مسلمان قافلوں کو لوٹنے کا دھندا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن بڑے ڈرامائی حالات میں واقعات نے رخ پلٹا۔ کرک کا قلعہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہاں شادی کی ایک شاندار تقریب ہو رہی تھی، بلکہ سبیل کی بہن شہزادی ایزابل کی شادی ریجنالڈ کے ایک رشتہ دار سے ہو رہی تھی۔ سارا دن شادی کے ہنگامے جاری رہے۔ نصف شب ہوئی تو دلہن اور دلہا کو قلعے کے ایک برج میں پہنچا دیا گیا۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ اب آرام کے لیے چلے گئے۔ قلعے پر سناٹا چھا گیا اور پھر یکدم اچانک نقارے پر چوٹ پڑی، تلواریں کھنکنے لگیں اور ایک نعرہ گونج اٹھا، مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے ڈرامائی انداز میں آیا تھا۔ وہ ریجنالڈ سے بدلہ چکانے آیا تھا جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی جسارت کی تھی۔ سلطان کی فوج نے ریجنالڈ کے سپاہیوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ ریجنالڈ کے سپاہی قلعے کے بیرونی حملے سے بھاگ بھاگ کر قلعے کے اندر گھسنے لگے اور قلعے کا پل اٹھا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بے مثل انسان تھا۔
جب اسے علم ہوا کہ قلعے میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور قلعے کے ایک برج پر دلہا اور دلہن موجود ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس برج کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اس قلعے کا 1 ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ تبریہ کا حاکم ایمنڈ کمک لے کر پہنچا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کی اور 5 برس کے لیے عارضی صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ 1184 عیسوی میں سلطان سرحد واپس چلا گیا۔ رجنال نے اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا، اسے وعدوں اور معاہدوں کا کبھی احترام نہ رہا تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ ایک بڑا قافلہ قاہرہ سے آیا ہے اور قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو اس نے اس قافلے پر حملہ کر کے اسے لوٹا اور تاجروں کو قیدی بنا لیا۔ سلطان نے مطالبہ کیا کہ تاجروں کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ بیت المقدس کے بادشاہ گائی اور رجنال نے سلطان کے جائز مطالبے کو انسنا کر دیا، بلکہ اس کے بعد رجنال نے مکہ سے آنے والے حاجیوں کے قافلے پر بھی حملہ کر کے اسے لوٹ لیا۔ جب حاجیوں نے فریاد کی تو رجنال نے کہا، اب اپنے نبی کو بلاؤ کہ تمہاری جان بچائے۔ رجنال نے بہت سے حاجیوں کو شہید کر دیا۔ سلطان کو اس واقعے کی خبر ملی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا خدا چاہے گا اور اس شخص کو میرے ہاتھ سے قتل کرائے گا۔ اس فوج میں شامی فرنگیوں کے تمام سربراہ شامل تھے۔ بیت المقدس کا بادشاہ گائی، کرک کا بطینت قلعہ دار اور رجنال، تبریہ کا حکمران رجنال، ٹیمپلروں کا سربراہ ڈیو تھروڈ، وہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے اور ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور پھر انہیں جو خبر ملی وہ فرنگیوں کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ سلطان دریائے اردن کو پار کر چکا تھا۔ فرنگیوں کو معلوم ہوا کہ وہ ان سے صرف 15 میل کے فاصلے پر تبریہ میں خیمہ زن ہے۔ عیسائیوں کو یہ خبر ملی تھی کہ سلطان کے ساتھ 25,000 کا لشکر جرار ہے۔ انہیں یہ خبر بھی ملی کہ سلطان نے اپنے سب سے بڑے بیٹے الفاضل کی سرکردگی میں ایک چھوٹی سی مختصر سی فوج تبریہ پر حملے کے لیے گلیلی کی طرف روانہ کر دی تھی، جس نے شہر کا محاصرہ کیا اور ایک ہی دن میں اس کی بیرونی فصیل پر قبضہ کر لیا۔ تبریہ کے حکمران رجنال کی بیوی اور فوج اب گھر میں گھیر کر رہ گئی تھی۔ ان خبروں نے عیسائیوں میں تہلکہ برپا کر دیا۔ فوراً مجلس سے مشاورت طلب کی گئی تاکہ لڑائی کے بارے میں صورتحال کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ فرنگی عیسائیوں کے بہت سے سردار تو یہ خبریں سن کر ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ گائی سر فہرست تھا۔ اس نے کہا کہ فرنگیوں کو لڑائی میں پہل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیا قدم اٹھاتا ہے۔ تبریہ کے حکمران رجنال کی بیوی اور فوج سلطان کے بیٹے نے گھیرے میں لے رکھے تھے۔ اس نے مشورہ دیا، دشمن خواہ میرے اہل و عیال کو گرفتار کرے، مگر اس وقت ہمیں پیش قدمی سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسرے سرداروں کو بھی تقریباً یہی رائے تھی۔ شام کو بطینت رجنالڈ اور ٹیمپلروں کا سردار ڈی رت فورڈ خاموشی سے بیت المقدس کے بادشاہ گائی کے خیمے میں گئے، اسے ورغلا کر رضامند کر لیا کہ عیسائیوں کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ دوسرے دن عیسائیوں نے کوچ کا نقارہ بجا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد مشیر بھی لڑائی کے خلاف تھے۔ سلطان نے کہا، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، تم حملے کی تیاری شروع کر دو۔ ممکن ہے اس کے بعد دشمن پھر کبھی اتنی بڑی تعداد میں جمع نہ ہو سکے۔ اس کی قوت کو پارا پارا کر دینا چاہیے۔ عیسائی بہت خوش فہمی میں مبتلا تھے۔ وہ کوچ کر کے بڑھے۔ ان کا خیال تھا کہ دوپہر تک وہ مسلمانوں کو جا لیں گے اور شام تک ان کا صفایا کر کے فتح حاصل کر لیں گے۔ راستے میں جب انہیں مسلمانوں کی کثیر تعداد کا علم ہوا تو انہوں نے حقارت سے کہا، لکڑیاں جتنی بھی زیادہ ہوں گی آگ بھی اتنی ہی زیادہ جلے گی۔ یہ جولائی کا مہینہ تھا اور 1187 کا سال۔ دھوپ کی شدت بڑھ رہی تھی، زمین تپ رہی تھی، چونکہ پتھریلی تھی اس لیے پیادوں کو بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ عیسائی جو بڑھ ہانک رہے تھے، شام تک وہ مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔
راستے میں پڑاؤ کا فیصلہ کیا اور سو گئے۔ اگلے دن منہ اندھیرے پھر اٹھے اور کوچ کا اعلان ہوا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ عادت تھی کہ وہ جمعہ کے دن ہی جنگ کا آغاز کیا کرتا تھا۔ دوسرے دن لوبیا نامی گاؤں کے سامنے دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ مسلمانوں کے اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ عیسائی وہ سلیب اٹھائے ہوئے تھے جو ان کے عقیدے کے مطابق سلیب کی اس لکڑی سے تیار کی گئی تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی۔ لوبیا کا گاؤں پہاڑ کی دو چوٹیوں کے درمیان واقع تھا اور وہ جگہ کرن الوطین کہلاتی تھی۔ عیسائیوں نے زوردار حملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کا حملہ روکا اور عیسائیوں کا قتل عام شروع ہوا۔ دن بھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ فرنگیوں نے جان کی بازی لگا دی کہ کسی طرح مسلمانوں کے قدم اکھاڑ کر ایک ہی دن میں جنگ ختم کر کے مسلمانوں کو شکست دے دیں، لیکن ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ مجاہدین دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے۔ رات ہوئی تو فرنگی تھک چکے تھے۔ رواج کے مطابق جنگ دوسرے دن تک کے لیے روک دی گئی۔ چاروں طرف لاشیں بکھری تھیں اور عیسائی ان کے درمیان سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے خواب پارا پارا ہو رہے تھے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے۔ اوکے دوستوں، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔